قرآن نبی حرف اطہر کی قسم، کھائی قرآن نبی حرف اطہر کی قسم۔ یہ عابد منحوس بیٹھا، اس کے باپ ہر وقت کہتا تھا 3 ٹکڑے کر دوں گا اس کے کس کے 3 ٹکڑے کیے ہیں اس نے؟ اللہ بخشے، ایسے ہی بولتا تھا اس کے 3 ٹکڑے کر دوں گا میں، اس کے علاوہ اس کے 3 ٹکڑے کروں۔ خوب کھلاتا پلاتا تھا، کپڑے دھوبی سے دھلا کے ان کو پلائے، 3 ٹکڑے کر دوں۔ ساری عمر اس نے ان کے پیچھے خرچ کی منحوسوں، اور یہ منحوس اب بھی پیسے چھپاتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے۔ شہد سے شیردار پاک خوشبو بدن، شہد سے شیردار پاک خوشبو بدن، ان کے جلووں کا صدا کاش جاری ہو کرم، ان کے جلووں کا صدا کاش جاری ہو کرم، ان کے جلووں کا صدا کاش جاری ہو کرم۔ چال میں سب سے ہنسی تیز اور چھوٹے قدم، چلتے تھے کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم چلتے تھے، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آرام سے چلتے تھے، ایسے ہوتے تھے زمین لپٹ رہی ہے اور کہیں کے کہیں پہنچ گئے، کہیں سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہم میانہ قد تھے، لمبے بھی زیادہ نہیں تھے، قد چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن جب بیچ میں چلتے تھے سر سب سے اونچا نظر آتا تھا، بیٹھے ہوتے تھے سر سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ ظاہر میں بھی ایسا اور باطن کو خدا جانا، ظاہر میں بھی ایسا، اٹھنا بیٹھنا دیکھنا بولنا، انداز بیان، بناوٹ نہیں تھی، سب قدرتی رنگ کہ آدمی بس دیکھتا رہ جاتا تھا کہ آنکھیں کیسی ہیں، زبان کیسے ہے، یہ ہونٹ کیسے ہیں، یہ چلنا کیسے ہے، یہ بیٹھنا کیسے ہے، یہ بولنا کیسے ہے، سب جادو۔ اب بھی وہ جادو کر دیتے ہیں، کسی کو دیکھتے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ادب آ جاتا ہے، بعض کو ایسے ہوتا ہے۔ ہاں، بعضوں کو ایسے ہوتے ہیں زیارت ہونے سے پہلے ان کو اگر زیارت ہوتی ہے کہ فضا بدل جاتی ہے، جلال ہیبت طاری ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کچھ ہونے، اور جلدی سے جاتا ہے وضو کرتا ہے، وضو کر کے علیحدہ بیٹھ جاتا ہے، جسم پہ ایک اثر شروع ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کچھ خدا جو کرم کرتا ہے وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، محبت میں دل دیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دل ادھر ادھر دیے ہوئے ہیں، برکت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دل مال میں لگا ہوا ہے، اولاد میں لگا ہوا ہے، ہاں جی، کھانے پینے چیزیں لگا، وہ کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ کھانا پینا ہے بھی تو نماز پہلے پڑھ کے کھانا بعد میں کھائیں۔ ہم کہیں گے جی اب کھانے کا وقت ہے، نماز اچھا پڑھ لیں گے، پہلے کھانا لاؤ، بی بی جی کھانا لاؤ، بی بی جی نماز کا ٹائم ہے بھائی، آنکھ لگ جائے گی، گھنٹہ باقی اٹھ نہ سکوں، انتظار کرے گا پڑے گا، اس نیند کو قربان کرے گا کہ بہت بڑا حکم ہے خدا کا، اور آقا جی بھی ایسا چاہتے ہیں، الصلاۃ فی، افضل چیز نماز کو وقت پہ پڑھنا، ویسے کام کرتے ہیں۔ اب اسے 1 گھنٹہ ابھی انتظار کیسے میں آرام کر لوں، تو پڑھ لوں گا، نہیں پڑھی تو اٹھ کے پڑھ لوں گا بس۔ وہ کہتے پڑھ لو بھائی، بیٹھ جاؤ، پھر نہ پڑھ سکو بھائی تم جاؤ، تم کو کیا ہے، اسے لڑ پڑیں گے، دیکھیں گے شکریہ آپ کا۔ یعنی ہم لوگ اپنی مرضی سے کے مطابق چلتے ہیں، ہاں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں۔ تو یہ چیزیں جو سی پھر کہاں سے ایسے
ایسے تم کو واقعات یا ایسے مناسبات پیش آئیں. ہاں دیکھو بادشاہ میں کسی کا کوئی بڑا کردار یا بڑی قربانی یا بڑے معاملے چلے جاتے ہیں، کہتے اس کو بلایا گیا، لے جاتے، یہ آدمی سے ایسے کام کیا. حکومت میں یہ فرسٹ آیا، اس کے اخبار میں جو تصویر تھا یہ نمبر 1 آیا. ایسے نمبر 1 نماز میں آ جائے نہیں اچھا، نمبر 1 درود پڑھتا ہوا جو کہتے ہیں وہ بھی کرتا ہوا نمبر 1 آ جائے، ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہاں اس چیز میں نمبر 1 ہو جائے، اور اس میں بھی نمبر 1 ہو جائے تو کیا ہے. اور کہتے 2 نمبر والے بھی ہوتے ہو، پھر ہم تم 2 ہی نمبر والے. اللہ جانے کون بشر ہے بھائی، ناراض نہ ہو، اللہ جانے کون. سب سے ہنسی تیز اور چھوٹے قدم، چال میں سب سے ہنسی. انسان کیا یہ درخت جمادات آقا کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، اگر کہیں گزرتے تھے کہیں بیٹھتے تھے وہ چیز چھوڑنا پسند نہیں کرتے. بتائیں جن کو ہم ایسے سمجھتے ہیں دیواریں واریں سب جانتی تھی، یہ حضرت محمد مصطفیٰ، یہ درخت وغیرہ سارے جانتے تھے. جو سوکھا درخت تھا، سوکھ چکا تھا، اس کے ساتھ واز نہیں کرتے تھے. کسی نے آپ کو ممبر لا کے دیا تو آپ کیا کچھ آرام سے واز کیا کریں، آپ کھڑے رہتے تھک جاتے. تو آپ نے کہا بہت اچھا. اس پہ جب گئے تو درخت تنا کتنا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے کتنی دردناک آوازیں رونے کی آئیں. صحابہ کہتے تھے ایسی آوازیں تھیں ہماری جگر پھٹنے کو آتے تھے کہ اتنی دردناک آواز سے وہ روتا تھا. آپ ممبر سے اٹھے، اس کو تھپکی دی، کہتا ہے آہستہ آہستہ جیسے بچہ ہچکیاں لے کے جو بولتا ہے. ہر بات میں ایک عجیب چیز، جہاں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں بولیں. پھر کہا اس سے بات کی کیا چاہتے ہو، اگر محبت کرتے ہو محبت کا صلہ دیتا ہوں، چاہو تو ابھی سبز کر دوں، کچھ سوکھے درخت کو سبز کر سکتا ہے، اور چاہو تو جنت میں لگوا دوں، اور یہ اللہ تمہارا پھل کھائے. بتا اس لیے ان کی نظر کرم، ان کا مس ہونا، دیکھنا، بولنا، چلنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل جو سکون طاری ہوتا ہے ان کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، ورنہ یہ الفاظوں میں نہیں، یہ فیض ادھر سے آتا ہے. فیض نہ آپ خود پڑھے نہیں ہوگا، جب نیت کر کے بیٹھتے نا تو ایسے لگتا ہے کہ بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھائی قرآن نبی ہر فیات ہر کی قسم، نور رحمان شاہ کھاتا ہوں رب کی قسم، نور رحمان شاہ کھاتا ہوں رب کی قسم، ہے خدا وہ ہے اللہ کے بلم، ان میں رہتا ہے خدا وہ ہے اللہ کے بلم، ان میں رہتا ہے خدا وہ ہے اللہ کے بلم. پاک خوشبو بدن شہد سے شیریں پاک خوشبو بدن کنواں میں سوکھا پانی شیریں ہو گیا، اس کی کڑواہٹ ختم. کنواں آ کر یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، شرم نہیں آتی. یہ تم کو سمجھانا تھا کہ اپنے جیسا نہ کہہ دینا، اس کا مطلب یہ تھا. انداز نے زندگی کہتے تمہارے جیسا ہے، انداز کا خیال، احتیاط. خدا نے احتیاط سکھائی. بشر مثلکم، قوم میں تمہارے مثل ہوں، سوچنا سمجھنا احتیاط کرنا. وہ انداز کو نہیں سمجھے، کہتے خدا نے کہا نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. اللہ نے نیم اللہ سے اللہ بچائے. کیسے دیکھتے ہیں
ان کا ایک غلام بولتا میں جنت کو دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو دیکھتا ہوں 7,000 کے فاصلے پر. حدیث میں غلام اتنا دیکھتا ہے تو پھر آقا کہاں تک دیکھتے ہوں. ایک صحابی نے کہا میں نے ایک آواز سنی ہے بڑی زوردار، کہا یہ پتھر 70 سال سے لڑک رہا تھا، آج جہنم کی تہ میں بنے. ایک غلام سن رہا ہے 7,000 سال کے برس کے مسافے پر وہ پتھر گرتا ہے، وہ سنتا ہے، تو پھر آقا کہاں تک سنتے ہوں گے. اسی کہا اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تم سن نہیں سکتے. ارا ما لا ترون، جو میری نگاہ دیکھتی تمہاری نظر وہ چیز نہیں دیکھ سکتی. اللہ کرے دیکھ لیں ہم کو آپ کو انشاءاللہ. نیت پر ہوتا ہے، ہم لوگ نیت لے کے بیٹھتے ہیں. ہم لوگ کے میلاد دوسرے کی طرح نہیں ہے، کچھ اور ہی طرح کے ہیں، کچھ اور. اسی لوگوں کو ذکر سارے سلسلوں کا ایک ہے، درود ہے کہ لفظ ہے، الفاظ کچھ بھی ہو، مطلب تو وہی ہے نا. لیکن بیچ میں ہمارا نقطہ ہے، ان کو ہم بھولنے سے بہت ڈرتے، بھولے نہیں. اسی میں ایک دعا کبھی پڑھتا ہوں، جزا اللہ عنہ سیدنا، کہ سب چیز تو انہوں نے سکھائی ہے، ایک استاد سکھائے اس کا بڑا حق ہو جاتا ہے. آقا جی تو ساری کائنات کی جان ہے، علم کی جان ہے، قرآن کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، تو کیسے ان کا شکر ادا نہ کروں. وضو کرتے ہیں تو انہوں نے سکھایا، کلمہ پڑھتے ہیں سکھایا، قرآن انہوں نے سکھایا، گناہ ہو جائے سزا سے بچ جائے توبہ اس سے سکھائی ہے. اگر آپ سے بہت سنگین گناہ ہو جائے تو ڈھارس بندھائیے کہ اپنی پہلی قوموں کے واقعات سنائیں حکمت سے، تاکہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا کرو نہیں، ڈرایا ہے اور حدیثوں میں. لیکن اگر ہو بھی جائے تو رحمت کا سہارا دیا. 100 قتل والے کو معاف کیا گیا تھا، اس نے عالم کو بھی قتل کیا تھا، اس کی معافی ہو گئی تھی. تو اس کے سنانے کا مطلب ایسا بھی ہو گیا تو معافی مل جائے گی کہ جو مجھ سے افضل نہیں تھے ان کی نسبت میں ان کو معافی. تم نسبت سلطان انبیاء ہو تو تم کو تم سے پہلے معافی مل جائے. اگر ایسا ہو گیا تو نا امید نہ ہونا، میں جو واقعہ سنائے تمہارے ذہن میں ہو کہ خدا اتنی مہربانی کرتا ہے مخلوق پر کہ نریج میں قتل کرے، عالم کو قتل کرے، لیکن توبہ کو نہ چھوڑے. خدا رحم کر دیتا ہے کہ جتنا بھی تم سے ہو توبہ کو نہیں چھوڑنا. یہ نہ کہنا گھڑی گھڑی توبہ، گھڑی گھڑی توبہ کرو، گھڑی گھڑی توبہ کرو. شیطان کو خوب جلاؤ. ہاں، شیطان نے قسم کھائی کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے میں ان سے گناہ کراتا رہوں گا. خدا نے کہا مجھے اپنی بزرگی کی قسم ہے جب تک یہ توبہ کریں گے میں بھی معافی دیتا ہی رہوں گا. تو پھر کیا چاہیے تم. اور جو آدمی کہتے کر گناہ ہوتے معافی مانگنے سے درے کرتا ہے کیسے معافی مانگو، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. کہ جو دل پر داغ گناہ سے پڑتے ہیں پھر وہ مٹتے نہیں، وہ پھر سیاہ ہو جاتا ہے. توبہ سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اس کا داغ مٹ جاتا ہے، اس کا اثر چلا جاتا ہے. ہاں، اس لیے اولیاء اللہ یہاں تک کہ دن میں 70 دفعہ بھی زنا ہو توبہ کرے گا قبول ہو جائے گا. توبہ نہ چھوڑیں. ہاں چلے، یہ آقا کی مہربانی ہے جو ساری باتیں بتا کے گئے ہیں. ہاں، ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم اس کو بتا دیتے، چور آئے، قاتل آئے، کوئی آئے. ایک آتا ہے ہر قسم کا آدمی آتا ہے. ایک آئے کراچی میں، یہ تمہارا مرید ہے، تمہارا شاگرد ہے، یہ تو یہ کام کرتا ہے، وہ کرتا ہے. میں نے کہا میں تو اسے بہت محبت کرتا ہوں. کیسے کام کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. میں نے کہا محبت نہیں کروں گا تو پھر کیسے اس کو لاؤں گا. پھر میں اس کو کہا تم یہ سوچتے ہو تمہارا شاگرد ہے، اس کو عیب لگاتے ہو. میں کہتا ہوں سارے شاگرد میرے پاس ایسے ہی ہیں، چور، شرابی، قاتل. اس لیے کہ جس ڈاکٹر کے پاس بڑے مریض اچھے ہو جائیں اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم کو بڑا فائدہ ہوا اللہ کے ہاں. پھر میں کہا حضور کا امتی وہ بن سکتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں حضور کا امتی بن سکتا ہے. تو میں کہا حضور کا امتی وہ بن سکتا ہے تو میرا شاگرد نہیں بن سکتا. کہتا ہوں میں کہا آقا جی تو یہاں تک کہ شفاعتی لأہل الکبائر، اپنی امت سے نہیں نکالا. میری امت میں جو نے کبائر گناہ کی ہیں ان کے لیے بھی خدا سے معافی کی درخواست کروں گا. امت سے نکال دیتے تو معافی کی بات ہی نہ کہتی. تمہیں کہتے مجھ کو آ کے اس کا تانا دیتے ہو، تم یہ کرتا ہو. مجھے پتہ ہے یہ کرتا نہیں کرتا ہے، مریض آج سے ٹھیک ہوتا ہے. ہاں
میں کیا اس کو، پھر وہ کچھ سمجھا، میں کیا حضور کا امتی بن سکتا ہے؟ استغفر، میں حضور سے افضل ہوں کہ میرا شاگرد نہیں بن سکتا؟ حضور نے اپنی امت نے تو رکھا ہوا، بلکہ یہ بھی کہتے جنہوں نے کبائر کی میں سفارش بھی کروں گا، وہ پھر بھی میرے ہی ہیں، میں ان کا ساتھ دوں گا، ان کو بخشواؤں گا، اگر خدا نے توبہ نہیں قبول کی میں کروا دوں گا۔ کیا چاہیے ہم لوگوں؟ ہم لوگ بخشے بخشا ہے، خدا دی قسم۔ تھوڑی بہت ڈنڈے تھپڑ پڑیں گے، ماں باپ کہتے ہیں قتل کر دیں گے، مار دیں گے، یوں کر دیں گے، پھر 2 تھپڑ مار کے چھوڑ دیتے ہیں، قتل نہیں کرتے، پیسے ایسا ہے لیکن مارتے ہیں 2 تھپڑ ہیں، اس کو نکال دو، کھانا پینا بند کر دو، خرچہ نہیں ہے، پیچھے بولتے دیکھنا کہاں گیا، دیکھو